الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ سورہ الفرقان 19واں پارہ، آیات مبارکہ 31 اور اس کے بعد آیت شریفہ 31 کے حوالے سے گزشتہ دو دروس میں ٹوٹی پھوٹی کچھ عاجزانہ گفتگو کی حقیر سی کوشش کی گئی۔ آج بھی اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ مزید بات عرض کرنے سے گفتگو کا توفیق الہی سے آغاز کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بات یہ چل رہی تھی کہ رب کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لوگوں کے ستانے کی وجہ سے اور ان کے شدید توجہ، اخلاص اور دل کی گہرائیوں سے ان پر محنت کرنے کے باوجود ان کی بے رخی اور اعراض پر، دکھی ہونے پر تسلی اور اطمینان دینے کے لیے اس آیت کریمہ میں ایک حقیقت بیان کی، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اسی نوعیت کا ہر آنے والے نبی کے ساتھ ہوا، اور میں آپ اور اپنے لیے اس حوالے سے یہ سبق سیکھنے، سمجھنے اور اللہ کی توفیق سے یاد کرنے کی کوشش میں کل جٹے تھے کہ اگر میں آپ اس حقیقت کو جانیں، مانیں اور ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں تو مصیبتوں، آفات، مشکلات، دکھوں، دشمنیوں، عداوتوں کے آنے پر ہم جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور بسا اوقات ٹینشن کے مریض بھی بن جاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اگر اس آیت کریمہ کی میں بیان کردہ بات کو جان لیں، پہچان لیں، مان لیں، انشاءاللہ اس آفت سے یا تو مکمل بچ جائیں گے یا اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ یا بہت زیادہ کمی ضرور ہو جائے۔ اور اسی حقیقت کی اہمیت کے پیش نظر رب کریم نے یہ حقیقت اپنے کلام پاک میں متعدد جگہوں میں بیان فرمائی ہے۔ دو جگہیں کل کے سبق میں اللہ کی توفیق سے ہم پڑھ چکے ہیں، آئیے میرے ساتھ ایک تیسری جگہ 22واں پارہ سورہ فاطر، سورہ یاسین سے پہلے والی سورت، آیت شریفہ 4، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، معاذ اللہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، تو تشریح میں کیا یہ کوئی نئی بات؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو معاذ اللہ جھوٹا کہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو معاذ اللہ جھوٹا کہا گیا۔ ہم نے کل ایک عربی کا جملہ سنا تھا، عموم البلوى تخفف الوطأ، جب دیکھا جائے کہ سارے ہی اس مصیبت میں الجھائے گئے ہیں تو دل و دماغ پر بوجھ، انسان ہے تو دل و دماغ پر بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اسی بات کو واضح کیا، آپ پہلے نہیں، انوکھے نہیں، آپ کے ساتھ ناراضی اور اچنبھی بات نہیں، حضرات انبیاء جو آپ سے پہلے، حضرات رسل
آپ سے جو پہلے تھے ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اللہ اکبر. آیت شریفہ کے آخری حصے میں عجیب بات، اللہ کرے کہ میں ٹھیک ٹھیک بات آپ تک پہنچا پاؤں، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا پلٹایا جانا ہے. یعنی یہ جو کرتوتے کر رہے ہیں حساب دینا، اور حساب دینے کے بعد باریک بین جبار و قہار رب سے اپنے کرتوتوں کی سزا پانا. اور آپ اللہ کے لیے جو صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، آپ نے اس کا انعام و اکرام پانا ہے. یہ ساری بات کی اور ختم ہوگی نہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. دنیا میں یہی کچھ ہے اور یہی کچھ رہنا ہے اور یہی کچھ تھا. لیکن یہ نہیں کہ سرکش یہ سمجھ بیٹھے کہ جب یہی کچھ رہنا ہے تو میں کرتا جاؤں گا، مجھے کیا نہیں. اور دکھی میں ختم نہ ہو جائے، اس کے لیے اطمینان و سکون کی یہ بات ہے کہ صبر جو وہ کر رہا ہے، اللہ کے یہ جو برداشت کر رہا ہے، اس اللہ کے روبرو اس نے بھی اور ظالموں نے بھی جانا ہے، اور ظالموں نے اپنی سزا اور صبر والوں نے اپنی جزا کو پانا. آئیے اپنے سبق کی طرف. اسی بارے میں اللہ جانے کتنی آیات ہیں، لیکن تین ہی پر بات کو روک کے ایک اور طرف، وہ میرا میدان تو نہیں، میرا کوئی بھی نہیں میدان، نکما آدمی، لیکن میں اشعار بہت کم، نہ مجھے آتے ہیں نہ میں ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ شعر مجھے اس حوالے سے بہت پسند آیا. ٹوٹا پھوٹا سن لیجیے، عربی کا شعر ہے. ایک شاعر کہتا ہے: من لم یصب ممن تری بمصیبہ. جن کو تو دیکھتا ہے، چودھری نظر صاحب، جن کو تو دیکھتا ہے ان میں سے بتلا کوئی مصیبت سے خالی ہے؟ کوئی ہے وہ خالی؟ کسی نے دیکھا، کسی نے کوئی مصیبت والا نہیں دیکھا تو ہاتھ کھڑا کرے. اصل آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ کوئی مصیبت والا نہیں دیکھا. بیچاری کس سے بری ہوئی ہے؟ مصیبت ہی مصیبت. بیچاری چلے جاؤ، ہسپتال چلے جاؤ، قبرستان چلے جاؤ، یتیم خانہ چلے جاؤ، اور اب جو اولڈ ہومز بن رہے ہیں وہاں چلے جاؤ، تھانے میں چلے جاؤ. اللہ کسی کو قبرستان تو جانے ہی جانا، اور باقی جگہوں سے اللہ بچائے، اور وہاں بھی جانا عافیت والا ہو، رحمت والا ہو. کو بچا ہے. کیا خوب بات شاعر نے کہی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں: ھذا سبیل لست فیہ باوحدی. اے فضل الہی، اے حسن، اے چودھری صاحب، اے چیمہ صاحب، اے شاہ صاحب، یہ راستہ تو اس میں تنہا نہیں. تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف مصیبتوں کے ستائے ہوئے. ہاں، ان مصیبتوں کے رد عمل کے طور پر لوگوں کا طرز عمل جدا جدا ہے. کوئی سر پھینک کے گھر میں بیٹھا، کوئی بھاگ رہا کہ مصیبتوں نے تو آنا ہے اور میں نے انشاءاللہ چلنا ہی چلنا. آئیے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ اور بات سنتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن من المجرمین، مجرموں سے.
اللہ کی بات اس کا سبب وہی جانتے ہیں. ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ حقیر سی کوشش ٹھیک ہو تو اللہ قبول فرما دے، غلط ہو اللہ معاف کر. یہاں دو چیزیں تھیں، ایک تھی منہم پروناؤن ضمیر، اور ایک ہے ناؤن مجرمین. سینٹینس میں جملے میں ضمیر بوجھل ہوتی ہے یا ناؤن بوجھل ہوتا ہے؟ ناؤن بوجھل ہوتا ہے. حسن بیٹا آیا، اب پھر کہیں گے حسن نے کہا، پھر کہیں گے حسن بیٹھا، پھر کہیں گے حسن نے پانی پیا، یا کہیں گے حسن آیا، اس نے کہا، اس نے پانی پیا، اس نے بات. طریقہ یہ ہے، ایک دفعہ نون بات واضح ہو رہی، ایک دفعہ اسم، اس کے بعد ضمائر جن کو آپ پروناؤن ہی کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر تو چل رہا ہے ان کا، پھر مجرمین کیوں کہا؟ شفان یہ کل کے آپ کے سوال کا جواب ہے. ان کو جو دشمنی پہ ابھارا، کس نے ابھارا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل غلط تھا. آپ ان سے ان کے حقوق چھینتے تھے، آپ ان کو معاذ اللہ بری باتیں نہیں. میرا مجرمین، وہ مجرم تھے. ان کی دشمنی کا جو سورس تھا، منبع تھا، چشمہ تھا، وہ کیا تھا؟ ان کی دشمنی. اللہ نہ کرے کسی کو بروں سے واسطہ پڑے. ہم کہتے نہیں اپنے محاورے میں تو خدا واسطے دب ہے، جو اس کے پڑوس میں آبس ہے وہاں طوفان بدتمیزی. اور پنجابی میں کیا چھوڑتے ہیں اس بات تفصیل. مقصود یہ ہے کہ یہاں اج مجرمین فرمایا کیوں، اللہ بہتر جانتا. لیکن یہ ظاہر بیان کرنے کے لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، ان کے طرز عمل میں، ان کے ایٹیچیوڈ میں، ان کی دعوت میں کوئی خامی نہ تھی. خامی تھی کہ یہ مجرم سخت لوگ. بات واضح. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اذیت، اس کی بھی تکلیف محسوس کرتے، لیکن آپ کا بہت بڑا دکھ یہ تھا کہ یہ جہنم میں جا رہے. یہ دکھ آپ کی جان کو کھا رہا تھا. اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا. آپ کے رب ہدایت دینے کے لیے بہت کافی. آپ اس بارے میں نہ تکلف لیجیے، نہ پریشان ہو جائیے، نہ اپنی جان کو کھائیے. اللہ چاہیں کن کہیں، سارے بہترین متقی بن جائیں. وہ ہدایت دینے کے لیے بہت کافی ہیں، لیکن ان کی حکمت ہے کہ ان کو ڈھیل دی ہے، راستہ دکھایا ہے، موقع دیا ہے، عمر دی ہے، وسائل دیے ہیں، تاکہ امتحان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو تقاضے ہیں، کہتے ہیں جی انتخاب کرنا تھا تو ہمیں موقع تو پورا دے. اللہ پاک چاہتے ہیں کوئی حجت کسی کی باقی نہ رہے. بات واضح ہو رہی. اب نہیں ہے تو ان کے لیے ان کو ہدایت دینا مشکل نہ تھا، لیکن ان کی حکمت ہے امتحان کے تقاضے پورے ہوں، ڈھیل دیے. وَنَصِيرًا. ستائے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اپنے پیارے وطن سے، اور پیارا وطن ہی نہیں، وہ کائنات کی تمام زمینوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری جگہ. آپ نے مکہ شریف سے نکلتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے مکہ تو مجھے دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ پیارا. اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی تجھ سے نہ نکلتا.
تو پھر ان کو بیان کیا جائے تو زندگی ختم، نصیرہ کہہ کے ساری بات کو واضح کر دیا۔ اللہ چاہتا تو پہلے دن جس بدنصیب نے آپ کی طرف بدتمیزی سے نگاہ اٹھا کے دیکھا، اللہ اس کو اندھا کر دے، زمین میں دھسا دیتا۔ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، وہ بہت زیادہ مدد کرنے کے لیے بہت کافی ہے، لیکن ان کی حکمت ہے کہ مدد آئی جب چاہا، کیسے آئی، کتنی آئی، کس کے خلاف آئی، انہوں نے یہ ساری باتیں اپنے پاس رکھی ہیں، اور ان باتوں کے فیصلہ میں وہ نہ کسی کے مشورہ کے پابند ہیں، نہ کسی کی رائے کے پابند ہیں۔ آیت شریفہ 32، وقال الذین کفروا، الفاظ شریفہ کے معنی، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں، نزل اتارا گیا، علیہ القرآن اس پر قرآن، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جملتاً واحدہ، ایک بار، کذالک اسی طرح، لنثبت تاکہ ہم ثابت کریں، ثابت قدم کریں، آپ کے دل کو مضبوط کریں، آپ کے دل کو، ورتلناہ، اور ہم ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھتے ہیں، ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ محاورہ ترجمہ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کیوں نہیں قرآن اتارا گیا ایک بار، اسی طرح تاکہ مضبوط کریں ہم آپ کے دل کو، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے کافروں کے ایک اور اعتراض کا ذکر کیا ہے۔ سورت کے آغاز سے لے کر اب تک یہ 5واں اعتراض۔ اس بارے میں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، ایک بات کر کے بات کو ختم کروں گا کہ وقت ہو رہا ہے۔ معترض، اعتراض کرنے والے، مد مخالف، فریق مخالف کی دلیل کو کما حق جیسے وہ بیان کرتا بیان کرنا، یہ بہت مشکل کا۔ کتنی دفعہ جب کوئی شخص مخالف کی دلیل کو بیان کر کے توڑنا چاہتا ہے، اس کا جو توڑ ہے، رد ہے، وہ تو سننے والے کے دماغ میں نہیں اترتا، لیکن اس کی جو دلیل ہے، جو اعتراض ہے، وہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زیادہ سے آنے جھگڑنے والے وہ مخالف کی پوری بات وہ سب کرتے ہیں، پورے دن اس کا چھوٹا سا ذکر کرتے ہیں، اس کے بودھے پن کو ظاہر کرنے کا۔ اللہ ایسے نہیں، مخالف نے جو کہا A to Z الف تک یہ ذکر کیا، اور پھر اس کے بودھے پن کو، اس کے کچے پن کو خوب خوب اجاگر کیا۔ انشاءاللہ اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے سننے کی ضرورت ہے۔ کل کے آئندہ پیر کو جو درس ہوگا، کل پرسوں ترسوں سے چھٹی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ۔